یہ ضروری ہے اس قانون کا لاجک، اس کی وجہ، اس کی حکمت آپ کو سمجھ آئے نہ آئے۔ ٹریفک سگنل ریڈ ہے، آپ کو رکنا ہے، وہ ریڈ کیوں ہے، وہاں کیوں رکنا ہے، یہاں آپ عقل کو لڑاتے ہیں؟ نہیں لڑاتے۔ چند ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل کچھ زیادہ چل رہی ہوتی ہے، فالتو عقل جن کے پاس ہوتی ہے، وہ لڑاتے ہیں، وگرنہ جو صحیح سیدھا سادہ شہری ہے وہ قوانین کے مطابق وہاں گاڑی روکتا ہے۔ اسی طرح جب کلمہ پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر اسلام کے جتنے بھی قانون ہیں وہ سب کے سب ماننا ہمارے اوپر لازم ہے، اب چاہے کسی کو سمجھ آئے چاہے کسی کو سمجھ نہ آئے۔ اب یہ دیکھیں، میں اگر اپنے کسی دوست کسی بھائی کو کوئی بات کرتا ہوں، اسے سمجھانے کے لیے مجھے لاجک سامنے رکھنا ضروری ہے، بھئی یہ جو کام میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، یہ سمجھانا میرے اوپر ضروری ہے۔ لیکن جب والد آپ کو کوئی حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے فلانا کام کرنا ہے، اب والد کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو وضاحتیں دیتا پھرے کہ بیٹا یہ کام میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھا دیں تو ان کی مہربانی ہوگی، نہ سمجھائیں تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے سمجھانا۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دے دیا تو اللہ کے اوپر کوئی لازم نہیں کہ اپنے احکامات کی وضاحتیں دیتے پھرے۔ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ خالق ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور کیوں پیدا کیا وہ بھی قرآن میں بتا دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت اور بندگی اور تابعداری اور پیروکاری اسی چیز میں ہے کہ جو حکم آ جائے عقل نہ لڑائی جائے، اس حکم پہ عمل کر لیا جائے بس۔ اور جب سوال جواب اٹھنے لگے یہ تابعداری نہیں ہوتی، عقل جب چلنے لگ جائے کہ بھائی یہ کیوں، ایسا کیوں، یہ کیسے، یہ ویسے، یہ سمجھ نہیں آتی، یہاں عقل چلنے لگ گئی ہے، یہاں اللہ کے احکامات کی پاسداری آسان نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اللہ نے قرآن کریم میں 3-4 مقامات پہ الگ الگ الفاظ میں الگ الگ انداز میں ایک ہی حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ جو خواتین ہیں یہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر بھی پھیلا لیں۔ پہلی بات اس سے دوپٹہ لینا ثابت ہوا کہ گھر میں بھی ہے عورت دوپٹہ لے گی، لڑکی ہے عورت ہے سر پہ دوپٹہ لے گی۔ اس سے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ وہ دوپٹہ، وہ اوڑھنی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ سینے پہ بھی پھیل جائے، آپ کے اس عورت اس لڑکی کے بال بھی چھپے ہوں، اس کا سینہ بھی چھپا ہو۔ اللہ نے حکم دے دیا، اب یہاں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر عمل نہیں کر سکتے تو اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ آسمان اور زمینوں سے باہر نکل کے کہیں اور رہ سکتے ہو، اللہ کی حکومت سے نکل کے کسی اور جگہ زندگی گزار سکتے ہو، فانفذوا، نکل کے دکھا دو۔ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی بنائی ہوئی حکومت اور سلطنت میں زندگی گزارتے ہوئے قانون کے ساتھ ٹکر مت لیں۔ اللہ کا جو قانون ہے اس پہ عمل پیرا ہونے میں ہی ہماری بھلائی اور خیر ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ عورتیں یضربن بخمرہن علی جیوبہن، دوپٹہ بھی لیں گی، اس سے بال بھی چھپائیں گی اور اپنا سینہ بھی ڈھانکیں گی، دوپٹہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، تو پھر ایسا ہونا چاہیے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی، اے پیارے محبوب، اے لاڈلے، اے آمنہ کے در یتیم، قل فرما دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو۔ ابھی اللہ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ نبی کو حکم دے رہے ہیں، اور نبی نے آگے کس سے بات کرنی ہے؟ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے۔ میں اور جتنے بھی کائنات میں مسلمان رہتے ہیں صحیح العقیدہ، ان کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی کائنات کی پاکیزہ ترین عورتیں تھیں، آقا کی بیٹیاں بھی کائنات میں سب سے پاک تھی۔
یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا اگر بلال حبشی بھی ہے تو وہ بھی پوری کائنات کا سردار ہے، اگر کالا کلوٹا بھی ہے تو وہ بھی جنت میں رہنے والا، جنت کا بادشاہ شہنشاہ ہے۔ تو آقا کی بیویاں جو آقا کے حرم میں داخل ہو، آقا کی بیٹیاں جو آقا کے خون سے سینچی گئی ہوں، آقا کے جگر کے ٹکڑے ان سے زیادہ پاکیزہ کائنات میں کوئی ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ ان کے لیے نبی کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دے، ونساء المؤمنین، قیامت تک آنے والی جتنے بھی مسلمانوں کی بیویاں بیٹیاں ہیں سب کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ پردہ کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے اوپر پھیلا کے رکھیں، اپنی چادروں کو اپنے اوپر پھیلا کے رکھیں، ڈھانپ کے رکھیں جسم کو۔ پردے کا حکم نہیں ہے یہ کہ لازمی ہے کہ قرآن میں یہ کہا جائے کہ بھئی اپنی آنکھیں بھی چھپاؤ، اپنے دانت بھی چھپاؤ، اپنے ناک بھی چھپاؤ، یہ وضاحت ضروری ہے۔ آج ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ امتحان دے کے آتا ہے، ٹیسٹ دے کے آتا ہے، اینوئل ایگزام دے کے آتا ہے، جب اس کا ریزلٹ آ جائے اس سے ایک شخص کہتا ہے کہ اپنا ریزلٹ کارڈ دکھاؤ، ایک شخص کہتا ہے اپنی ڈگری دکھاؤ، ایک شخص کہتا ہے اپنے ایگزام کی فائنل رپورٹ دکھاؤ۔ یہ تینوں لفظ الگ الگ ہیں، مطلب ایک ہی ہے، ریزلٹ بتا کیا آیا تیرا۔ اللہ نے قرآن میں الفاظ الگ الگ استعمال کیے ہیں، مطلب ایک ہی ہے کہ پردہ کرو، پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت میں ایسی عورتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی کہ جن کے لباس ایسے ہوتے تھے کہ لباس جسم سے چپکے ہوئے ہوتے تھے کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے تھے، یہ جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ اور یہ تو لباس کی بات ہے، آج کل تو حجاب بھی وہ چل رہے ہیں، پردے بھی آج کل، برقعے بھی وہ چل رہے ہیں کہ صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کتنا وزن ہے۔ بغیرتی بھی حیائی نہیں ہے، بغیرتی ہے اور کیا ہے۔ اور شہروں کی تو شہروں کی ہے، دیہاتوں میں بھی یہ رواج شروع ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلانے آئے، میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ آپ حضرات کو سنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کر رہا تھا اپنی بیٹی کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے کے جاؤں، شوہر حضرت علی ہے، بیوی حضرت فاطمہ ہے، جو لینے آئے محمد الرسول اللہ ہے، کائنات کی مقدس معزز ترین ہستیوں کی بات سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آقا گھر تشریف لے کے آئے بیٹی کے، کہا بیٹی بہت دن ہو گئے تجھے دیکھا نہیں، میں تجھے لینے آیا ہوں، چل کچھ دن میرے گھر میں رہ، میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی دل کی تڑپ کو ذرا ٹھنڈا کر سکوں، اپنے من کی پیاس بجھا سکوں کہ میری بیٹی اتنے دن ہو گئے دور ہے مجھ سے، کچھ دن میرے پاس رہ لے گی پھر واپس آ جانا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان آپ کے حکم کی خلاف ورزی تو ممکن نہیں، لیکن میں اپنے خاوند سے پوچھ کے آؤں گی، پہلی بات خاوند سے، میرا خاوند اجازت دے گا تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ دوسری بات حضرت علی آئے، آتے ہی جیسے ہی گھر میں قدم رکھا فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے ہیں؟ فاطمہ نے کہا کیسے؟ کہا یہ گھر نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے، مجھے پتا چل گیا آقا تشریف لے کے آ چکے ہیں، گھر میں موجود ہیں۔ اچھا کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا مجھے لینے آئے ہیں۔ فاطمہ گئی کیوں نہیں؟ کہا آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ آقا کے حکم کے بعد میرے حکم کی کوئی ویلیو رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ لیکن حضرت فاطمہ نے کہا نہیں رہتی، لیکن میں نے قیامت تک آنے والی مسلمان بیٹیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھیں، اس لیے نبی کا فرمان ہے، تب بھی میں تمہارے انتظار میں تھی، تم اجازت دو تو میں جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے فاطمہ چلی جاؤ۔ کہا ایسے نہیں جاؤں گی۔ تو پھر کیسے جاؤں گی؟ ایسے جاؤں گی، آگے میرے ابا جان ہوں گے، بیچ میں میں ہوں گی، پیچھے تم ہوں گے، میں ابا کے پیچھے پیچھے چلوں گی اور میرے پیچھے تم چلو گے، میرے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جانا، میرے پیچھے پیچھے تم چلنا، میرے پاؤں کے قدموں کے نشان مٹاتے ہوئے جانا۔ کہا فاطمہ ایسا کیوں؟ کہا جب گھر پہنچوں گی تب بتاؤں گی۔ گھر پہنچے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں پہنچ گئے، فاطمہ بھی پہنچ گئے، پیچھے پیچھے علی بھی پہنچ گئے۔ کہا فاطمہ اب تو بتاؤ کیا وجہ ہے، تم نے ایسا کیوں کہا کہ پیچھے پیچھے تم چلنا اور قدموں کے نشان مٹانا؟ تو حضرت فاطمہ نے جو جواب دیا، میں کہتا ہوں قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ، اور ان کے لیے جو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی پردہ کیوں ضروری ہے، ان کے منہ پہ ایسا تماچا ہے کہ قیامت تک بلبلائیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی میں نے اس لیے تمہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے آنا اور میرے قدموں کے نشان مٹاتے آنا، میں یہ چاہتی تھی کہ میں ابا کے گھر پہنچ جاؤں، پیچھے میرے قدم کا نشان
رہے کہ کسی غیر محرم کی میرے قدم کے نشان پہ بھی نظر پڑے. میری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی نامحرم کوئی غیر محرم میرے قدموں کے نشان کو بھی دیکھے. یہ تھی ان کی غیرت, یہ تھی ان کی حیا. اور ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اپنی ان بیٹیوں کو جن کی یہ حیا ہے, جن کی یہ غیرت ہے, ان کو کہہ دیجئے کہ پردہ کریں. تو آپ اور میں سوچیں میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا جب کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیوں کے لیے اللہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ پردہ کیا جائے. پہلی بات جب اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دی, گھر دیا, کھانے پینے کے لیے کپڑے دے, عزتیں دی. جب اللہ نے پیدا کیا, اللہ کی حکومت میں رہتے ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چھت آسمان کے نیچے رہتے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے فرش زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, تو پھر اللہ کا حکم ماننا پڑے گا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں ماننا چاہتے تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے آسمان سے نکل جائے, اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے نکل جائے, کہیں اور جا کے رہے. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اگر اتنا حوصلہ اور ہمت ہے تو پھر نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کی بادشاہت اور شہنشاہیت سے باہر ہے ہی نہیں کوئی چیز. کائنات میں جہاں بھی جاؤ اللہ کی حکومت ہے, یا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکمران ثابت کر دو, پھر کہو کہ اللہ کے احکامات ہماری سمجھ میں نہیں آتے. سمجھ میں آئے نہ آئے ماننا ضروری ہے. وہ بھی پچھلے دنوں ایک ملالہ دجالہ شیطان کی خلافت کی برکالہ کچھ بھی ہے, وہ جی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مرد اور عورت کو اکٹھے رہنے کے لیے نکاح کیوں ضروری ہے. تجھے سمجھ آئے نہ آئے, جب اللہ کا حکم ہے تو بس ہے. جب اللہ نے تجھے پیدا کیا, میں اور آپ مثال کے طور پہ یہ پنکھا چل رہا ہے, اسی کی مثال لے لیں. بنانے والا جب یہ بھیجے گا تو ساتھ ہدایات نامہ دے گا, وہاں بتایا ہوگا کہ اتنی بجلی پہ چلانا ہے, لو پاور میں نہیں چلانا ورنہ کیپیسٹر جل جائے گا, اس کی بجلی پوری رکھنی ہے, اس کو گرم ہونے سے بچانا ہے, اس کی یہ احتیاط, اس کی وہ احتیاط. ایسی کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. بن بجلی میں موٹر چلاتے ہیں, نہیں چلاتے کہ بھئی جل جائے گی. بجلی کم میں فریج چلاتے ہیں, بغیر سٹیبلائزر رکھے کبھی فریج چلایا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بنانے والے نے بتایا ہوا ہے کہ اتنی وولٹیج کم ہو تو نہیں چلانی یہ چیز. جب یہاں کائنات کے بنانے والوں کی ہم ہدایات پہ اتنا سختی سے عمل کرتے ہیں, ڈاکٹر بتا دے کہ اس چیز سے پرہیز کرنا ہے, کرتے ہیں. ڈاکٹر بتا دے یہ دوا صبح اتنی کھانی ہے, شام کو اتنی کھانی ہے, کھاتے ہیں. جب یہاں ہماری مصلحتیں, ہماری عقلیں ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تو پھر اللہ کے احکامات کیوں نہیں سمجھاتی؟ اللہ کے رب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی سوال جواب کریں کہ اللہ اس میں کیا مصلحت ہے, اس میں کیا حکمت ہے, ایسا کیوں کریں, ایسا کیوں کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو, خالق اور مالک ہونے کو مانتے ہیں اگر ہم اللہ کے اوپر سوال اٹھائیں گے. اللہ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے احکامات کی ہمیں مصلحتیں سمجھاتا پھرے, حکمتیں سمجھاتا پھرے, کہ میں پردے کا حکم دے رہا ہوں, یہ اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ نقصان. اور پھر عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں کہ جی فتنے کا اگر خطرہ نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے جی. اور تمہیں کیا پتا کس چیز میں فتنہ ہے کس میں نہیں ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور جب اللہ نے منع کر دیا تو سمجھو فتنہ ہے, تمہیں نظر آئے نہ آئے فتنہ پیدا ہوگا. عجیب صورتحال ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا وطن ہے. اس میں یہ صورتحال ہے, خود جوان بھائی, خود باپ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, پیچھے بہن پیچھے بیٹی بیٹھی ہے, منہ پہ کوئی نقاب نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے, میری مجبوری ہے کہ میں نے بات کرنی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب باپ خود اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے روڈ پہ لے کے جا رہا ہے, اب روڈ پہ ہمارے جیسے جوان کھڑے ہوتے ہیں, دیکھو واہ واہ کیا پیس ہے, کیا مال ہے, ایسا کہتے ہیں؟ واہ کیا چیز ہے, واہ کیا مال, کہتے ہیں ایسا؟ اب یہ باپ سے بڑھ کے کوئی بے غیرت ہے کہ اپنی بیٹی کو خود ریٹ لگوانے لے کے جا رہا ہے؟ اگر اس کو غیرت ہوتی اس کو چھپا کے لے کے جاتا. کبھی کسی پردے والی ماں بہن بیٹی کے اوپر کسی کو ایسے فکرے کستے دیکھا ہے آپ نے جس نے مکمل پردہ کیا ہوا ہو؟ کبھی کسی کو سنا ہے کہ وہ فلانی مہندی سنا؟ کبھی نہیں سنیں گے. ہمیشہ جب آپ میٹھے تو کھلا چھوڑیں گے, مکھیاں تبھی اس کے اوپر بیٹھیں گی. جب آپ اس کو ڈھک کے رکھیں گے, مکھیاں کہاں بیٹھیں گی؟
تو جب اللہ نے چھپانے کا حکم دیا تو چھپانے میں ہی خیر ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں کا میں نے ایک واقعہ سنایا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. آخری وقت میں حضرت علی کو کہہ رہی ہیں کہ علی جب میری وفات ہو جائے نا, جب میں فوت ہو جاؤں, میرا جنازہ عشاء کے بعد نکالنا, میری میت کو عشاء کے بعد نکالنا, جنازہ عشاء کے بعد اندھیرے, رات کے اندھیرے میں پڑھانا. فاطمہ کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتی کہ میری میت پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے, میری میت پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے. وہاں یہ احتیاطیں, وہاں یہ تعلیم اور ترغیب کہ بھائی پردہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کی چادر بھی نظر نہ آئے, چادر غیر محرم کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتی ہے کہ جب مدینہ میں باجماعت نماز میں عورتوں کو آنے کی اجازت تھی, ابتدا میں, بعد میں منع کر دیا گیا تھا. جب اجازت تھی تو وہ رات کے اتنے اندھیرے میں آتی تھی, لا يعرفن من الغلس, اندھیرے کی وجہ سے ان کی چادر کا رنگ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کس رنگ کی چادر ہے. لا يعرفن من الغلس, اندھیرے کی وجہ سے پہچانا ہی نہیں جاتا تھا. اس حالت میں آنے کی اجازت تھی. اور دوسری بات کہ پردہ کس کا ضروری ہے؟ ہر وہ لڑکی, ہر وہ عورت کہ جس کو دیکھ کے کسی بھی نامحرم مرد کے دل میں بری خواہش جاگے, اسے پردہ کرنا ضروری ہے, فرض ہے. ہر وہ لڑکی, ہر وہ عورت کہ جس سے نکاح ضروری ہے, اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. مجھے پتریر ہیں جی, خیر ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں, پتریر ہیں خیر ہے جی, مسات ہیں جی, ملویر ہیں, ملویر سے نکاح نہیں ہوتا ہے, پتریر مسات سے نکاح جائز نہیں ہے. تو پردہ ہے ہی انہیں سے جن سے نکاح جائز ہے, جن سے نکاح ہی جائز نہیں ہے. بھائی ہے, بھائی سے پردے کا کبھی حکم سنا ہے آپ نے؟ باپ سے کبھی پردے کا حکم سنا ہے؟ کبھی شوہر سے پردے کا حکم سنا ہے؟ وہی پردے کا حکم ہے کہ جہاں آپ کا نکاح اور شادی جائز. یہ قاعدہ اور کلیہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یہ اللہ تعالیٰ نے جو 11 چیزیں بیان کی ہیں, 11 عورتیں ایسی بتائی ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے مرد پہ. ان 11 عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے, ان سے پردہ بھی ضروری نہیں. وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ بیوی ہے, وہ بیٹی ہے, وہ پھپھو ہے, وہ خالہ ہے, وہ اس طرح کے جو رشتے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں, ان سے پردہ بھی ضروری نہیں. لیکن جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ ضروری ہے. اور پھر یہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, تو تیری سمجھ زیادہ بڑی ہے کہ اللہ کی حکمت مصلحت زیادہ بڑی. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی یہ بڑے شہر میں جو یہ ٹریفک سگنل لگے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بتی لال ہو تو رکنا کیوں ضروری ہے. تو بیٹا جی تجھے سمجھ آئے نہ آئے رکنا ضروری ہے, تجھے رکنا پڑے گا. تو نہیں رکے گا, ٹریفک سگنل توڑ کے جائے گا, آگے کھڑے ہیں تیرے مامے جو فوراً چالان کاٹیں گے, فوراً سزا ملے گی, فوراً اس کو ریاست کا مجرم قرار دیا جائے گا جو قانون توڑے گا. سمجھ آئے نہ آئے, جب وہاں سگنل کی پاسداری ضروری ہے, یہاں اللہ نے جو ریڈ لائٹ لگا دیا اس کی بھی پاسداری ضروری ہے, اس کو بھی کراس کرنا جائز نہیں. جب اللہ نے حکم دے دیا پردہ ہے تو پھر ہے, سمجھ آئے نہ آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء شعبۃ من الایمان, یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اور حیا کس چیز میں؟ پردے میں ہے کہ بغیر پردے کے رہنے کی؟ اب اگر کوئی لبرل آ کے کھڑا ہو جائے کہ جی وہ دوسرے ملکوں میں بھی تو رہتے ہیں جی بغیر پردے کے, وہاں بغیر پردے کے رہتے ہیں, وہاں روزانہ نائٹ کلبوں میں ہزاروں زنا ہوتے ہیں, روزانہ نائٹ کلبوں میں ہزاروں منہ کالے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے افغانستان میں جو امریکہ کی فوجیں آئی ہوئی تھی, امریکہ کے فوجی جو افغانستان میں رہے, پتہ ان کی کیا حالت تھی؟ ان کو اگر زنا کے لیے لڑکی نہ ملتی تھی 4-5 دن میں, یہ پاگل ہونے لگتے تھے. حکومت کی طرف سے امریکہ سے لڑکیاں بھجوائی جاتی تھی کہ یہ زنا کریں تاکہ ان کی کچھ ٹھنڈے ہو, ورنہ پاگل ہو جاتے تھے, ایک دوسرے کو کاٹنے کھانے کو دوڑتے تھے. یہ حالات ہیں. جب پردہ نہیں کیا جائے گا تو پھر شناختی کارڈ میں باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا, ماں کا لکھا جائے گا, باپ کا پتہ ہی نہیں ہوگا کون تھا. اور وہاں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ آزاد خیال, روشن خیال ملک ہے, امریکہ, یورپ, برطانیہ وغیرہ وغیرہ, وہاں شناختی کارڈوں پہ باپ کا نام نہیں ہوتا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, اگر آپ کے کوئی رشتہ دار باہر رہتے ہیں, ماں کا نام ہوتا ہے, باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں. حرام پیدا ہوں گے. اور جو یہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں پردے کے, ان کو کہہ دو کہ پھر اپنی ذرا بہنوں سے بھی, ان سے بھی نکاح کر لو. پھر جب عقل ہی لڑانی ہے تو پھر ان سے نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟ وہی بڑے ممالک جن کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پردہ نہیں ہے اور وہاں یہ ہے وہ ہے, وہاں بہنوں سے شادی کیوں نہیں جائز ہے؟ پھر
جب بہن پہ بات آئے تو اللہ کا حکم حکم ہے، جب کہیں اور منہ مارنا، منہ کالا کرنا، کسی اور کی بہن کی عزت خراب کرنی ہے تو پھر اللہ کا حکم حکم نہیں ہے۔ ہماری مرضی ہے تو اللہ کا قانون ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہے تو اللہ کا حکم قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا دل چاہے تو اللہ نے جو بتا دیا عمل کر لیں گے، ہمارا دل کسی بات کو نہیں مانے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں ایسا نہیں چلے گا، جو اللہ نے بتا دیا وہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی بڑی عجیب بات ہے کہ جی فتنے کا خوف اگر نہ ہو پھر پردہ کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ بھائی فتنے کا خوف تمہیں کیا پتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا والفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ دل میں خیال آئے گا ہی آئے گا، جب مٹھائی کھلی ہوگی تو مکھیاں آئیں گی ہی آئیں گی، جب قانون کے خلاف جایا جائے گا تو جرائم پیدا ہوں گے، مجرم پیدا ہوں گے، جرم کیے جائیں گے۔ تو چنانچہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پردے کا کہہ دو، اور وہ بیویاں اور بیٹیاں جو کائنات کی پاکیزہ ترین عورتیں، کائنات میں جن سے پاک کوئی نہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی خود کہہ دیں فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس فاطمہ کے بارے میں جب اللہ اپنے محبوب کو کہہ دے کہ اس فاطمہ کو پردے کا حکم کرو تو میری اور آپ کی فاطمہ ان سے زیادہ شان والی، یا ہماری عقل نبی کی عقل سے کمزور ہے؟ نعوذ باللہ، زیادہ طاقتور ہے، ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم ان سے زیادہ بڑی ناک والے ہیں، ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم ان سے زیادہ روشن خیال ہیں، ہمیں ان سے زیادہ دین کے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہے، ہماری عقل ان سے زیادہ بڑی ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب ان کے لیے یہ پابندی ہے کہ قانون ماننا ہے تو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ پابندی ہے۔ یہ پردہ جو ایسے ختم ہوتا جا رہا ہے اور ایسے یہ بے پردگی ایسے عام ہوتی جا رہی ہے، میں کہتا ہوں ڈینگی بھی اتنی تیزی سے نہیں پھیلا ہوگا جتنی تیزی سے یہ فحاشی۔ میرے ایک دوست ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں بلکہ آپ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے، عالم دین ہے، ہمارے ساتھ پڑھے، میرے لیے تو عزت احترام واجب ہے۔ میرے پاس ان کا واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا، یہ سنیک ویڈیو ایک ایپ ہے، اس کا انویٹیشن انہوں نے بھیجا ہوا، اور یہ ایپ پیسے دیتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اس ایپ پہ لے کے آئیں، آپ کو ایک دوست کے بدلے 140 روپے ملیں گے۔ اور یہ سنیک ویڈیو کیسی ہے؟ ٹک ٹاک کی طرح ہے۔ اب وہ میرے پاس میسج آیا، انہوں نے انویٹیشن بھیجا ہے کہ میں ایکسپٹ کروں، میں بھی وہ سنیک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کروں تاکہ ان کو 140 روپے ملے۔ میں نے ان سے سوال کیا، مولانا بات یہ ہے کہ میں اس لنک کو کلک بھی کرتا ہوں، میں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کرتا ہوں، مجھے صرف 2 باتوں کے جواب دیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سنیک ویڈیو ہے جس کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، یہ جو ایپ ہے اس میں کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے فحاشی اور یعنی ہوگی، ننگی لڑکیاں آئیں گی، ناچ گانے ہوں گے، بے غیرتیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، بے پردگی ہے یہ بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو آپ کو پیسے ملیں گے کیا وہ آپ کے لیے جائز ہے؟ حرام کام کی دعوت دے کے آپ کو پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ آپ کے لیے حلال ہے؟ یہ 2 سوال ان سے کیے ہیں، الحمدللہ آج تک ان کا جواب نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں۔ جو بے غیرتی ہے وہ بے غیرتی ہے۔ اگر آپ بڑے پیشاب کو حلوہ کہہ کے کھائیں گے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا، بڑا پیشاب ہی رہے گا۔ سود کو اگر نفع پرافٹ کہہ کے کھائیں گے تو وہ سود حلال نہیں ہو جائے گا، وہ سود ہی رہے گا۔ جو گند ہے وہ گند ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ ایسے عقلیں لڑانا، الٹی سیدھی دلیلیں جو نہ خود کو سمجھ آئے نہ سامنے والے کو سمجھ آئے، اور پھر ایسے الٹی سیدھی دلیلیں دے کے عمل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا تو یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں، آخری بات کرتا ہوں وقت کافی ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک نابینا صحابی تشریف لے کے آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم انہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی اذان دیا کرتے تھے، انہیں بھی مؤذن رسول کا لقب دیا، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، آقا نے حکم فرمایا کہ پردہ کر لو۔ کیا حکم دیا؟ آنے والا کون ہے؟ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ آقا حکم کیا دے رہے ہیں اپنی بیویوں کو؟ پردہ کر لو۔ اب آقا کا حکم تو اٹھ تو کھڑی ہوئی، پردے کے لیے چل تو پڑی، جاتے جاتے ایک کی زبان سے نکل گیا، آقا کی ازواج اللہ ان پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، ان کی زبان سے نکل گیا، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، پھر پردہ کیوں ضروری ہے؟ آقا نے فرمایا افعوم یابان، کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم بھی نابینا ہو؟ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو۔ صرف عورت کا پردہ نہیں، عورت کو نہیں چھپنا ہے، عورت کو صرف اپنا وجود نہیں ڈھانپنا ہے،
عورت کے لیے بھی پابندی ہے کہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، اب چاہے وہ غیر محرم پیر صاحب ہو، چاہے وہ بہت بڑے عالم صاحب ہو، چاہے وہ ان کے بیانات سن کے ان کے عشق میں مبتلا ہوئی ہو. جو عشق مجازی حرام ہے وہ تو حرام ہے، چاہے وہ فرشتے سے ہو چاہے وہ غیر محرم مرد ہو. محبت وہی ہے جو آپ کو اپنی بیوی سے ہو، اس کے علاوہ سب فضول ہے، سب بکواس ہے. اور اس کے علاوہ جہنم میں تو لے کے جا سکتا ہے آپ کو، جنت یا اللہ کی رضا کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. اگر کوئی اس دھوکے میں ہے کہ جی تجھے عالم دین ہے، میں تو اس لیے سے باتیں کرتی ہوں، مسئلے بھی بتاتا ہے، مسئلے بھی بتاتا ہے، مسئلے ہی نہیں بتاتا. نا محرم جو بھی ہے وہ نا محرم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر پردے کے کسی صحابیہ سے بات نہیں کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. وہ کائنات کی مقدس ترین عورتیں تھیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے. آج کل تو پھر بے حیائی فحاشی عام ہے، آج کل تو فتنہ ہوگا ہی ہوگا. دعا گو ہوں کہ جو عرض کی باری تعالیٰ سمجھنے عمل کی توفیق نصیب